السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے کچھ فوائد بیان ہوں گے آج۔ میں ترجمہ پھر دہراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں بنائیں گے وہ اس ذات کو جو اس میں فساد مچائے اور وہ خون بہائے؟ حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور آپ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں ہم۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے جو فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ جس کو ہم بیان کریں گے وہ ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین بولتے ہیں۔ اس میں اللہ عز و جل کے بولنے کا ثبوت ہے، اللہ رب العالمین کے بات کرنے کا ثبوت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے کہنے کا ثبوت ہے، اور یہ کہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا جو قول ہے، اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، وہ حرفوں میں ہے، آواز میں ہے، حرف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ ہے۔ یہ سلف صالح کا مذہب ہے، صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد ائمہ ہدی کا رحمت اللہ علی الجمیع۔ صحابہ، تابعین اور ائمہ تابعین کا یہی مذہب ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے کلام ثابت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں۔ حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ۔ حروف کے ساتھ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ حروف ہیں، اور صوت یعنی آواز میں دو چیزیں ہیں اس میں کلام میں، ایک حروف اور دوسری آواز۔ حروف کی دلیل انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ یہ حروف ہیں، اور آواز جو ہے اس کو ہم لیں گے کہاں سے؟ اس کو ہم یہاں سے لیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے خطاب کیا، اور فرشتوں سے خطاب جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو وہ چیز خطاب فرمایا جو وہ سنتے تھے، چونکہ اس کو انہوں نے سنا، تو انہوں نے جو سنا وہ آواز ہے۔
اب جو اللہ رب العالمین کا قول ہم ثابت کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے قول کلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کمال کی دلیل ہے، یعنی بولنا یہ کمال کی دلیل ہے۔ جو نہیں بولے گا تو گویا کہ اس میں وہ نقص ہے، نہ بولنے والے کے اندر نقص ہے، کیونکہ جو بولتا نہیں وہ گونگا کہلاتا ہے، تو اب جو بولتا نہیں تو وہ گونگا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے منزہ ہیں، اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہیں کہ اللہ رب العالمین بولتے ہیں، یہ بولنا یہ اللہ رب العالمین کے کمال کی دلیل ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے صفات کمال میں سے عظیم ترین صفت ہے تو یہ بھی بیجا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو صفات کاملہ ہیں ان صفات کاملہ میں عظیم ترین صفت کلام ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا ہو، وہ متکلم ہو، اللہ رب العالمین بولنے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین بولے کیا، اللہ رب العالمین جو چاہیں وہ بولیں، جو چاہیں وہ بولیں، چاہے کونی طور ہو چاہے شرعی ہو، جب چاہیں جیسے چاہیں۔ کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا یہ وجود پذیر ہوا ہے لفظ کن سے، کلمہ کن سے۔ لفظ کن سے کائنات وجود پذیر ہوئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے شریعت نازل فرمائی، تو یہ شریعت جو ہے کیا ہے، یہ شرعن جو ہے کیا ہے، یہ شرعن ثابت ہوا اللہ رب العالمین کے لیے متکلم ہونا۔ گویا کہ اللہ عز و جل متکلم ہے، اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، چاہے کونی ہو، مشیت کونی ہو، چاہے مشیت شرعی ہو۔ مشیت کونیہ کہ ہو جا، مشیت شرعیہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی جو مومنین سے خطاب ہے یا اہل شریعت سے جو خطاب ہے وہ کیا ہے، یہ شرعی مشیت الہی ہے۔ اور اسی طرح سے جب چاہے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین نے ایک ہی بار نہیں کہہ دیا، بلکہ جب اللہ رب العالمین چاہے تب کوئی اپنا حکم نافذ فرمائے، اور جیسے چاہے اللہ رب العالمین جیسے چاہے اپنا حکم نازل فرمائے۔ تو جو بھی کائنات کے اندر ہوتا ہے یا کائنات کے اندر جو بھی ہوا ہے تو یہ سارا کا سارا کلمہ کن سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورۃ یاسین آیت نمبر 82، سورۃ یاسین آیت نمبر 82، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک کہ اللہ رب العالمین کا امر، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو کرنے کا حکم ارادہ فرماتے ہیں، ان یقول له کہ اس سے کہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کونی طور جو بھی کائنات کے اندر ہوا یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین نے اس کا ارادہ کیا قدری طور، یعنی قدری طور اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کو اس کا علم تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو لکھا، اور اللہ رب العالمین نے اسے چاہا، اور اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا۔ یعنی پوری کائنات یہ اللہ کے علم میں ہے، پوری کائنات، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ کائنات میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارادہ بھی فرمایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے پیدا بھی کیا ہے۔ تو پوری کائنات جو ہے یہ کیا ہے، یہ تقدیری طور اللہ رب العالمین کے ارادے سے وجود پذیر ہوئی۔
رہی شرعی قول کی بات کہ شرعی قول اللہ رب العالمین نے فرمائی تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی وہ وحی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں اور اپنے انبیاء کو دی. یعنی شرعی قول کیا ہے؟ شرعی قول ساری وحی ہے جو اللہ رب العالمین نے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو دی. اور وحی جو ہے یہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے عطا کی. یہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کسی اور کو اللہ رب العالمین نے وحی نہیں کی. تو یہ جو وحی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا شرعی قول ہے. یہ آیت کریمہ کا پہلا فائدہ تھا. اسی طرح سے آیت کریمہ کا ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ عقل والے ہیں، فرشتوں کو عقل ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کیا اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے خطاب کو سمجھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ عقلوں والے ہیں. اللہ نے ان سے خطاب کیا اور انہوں نے جواب دیا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم خطاب کسی ایسے شخص سے کریں جس کے عقل ہی نہ ہو. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے عقل کے بغیر ہے، مجنون ہے، تو مجنون سے خطاب نہیں کیا جا سکتا. تو گویا کہ اللہ کا خطاب کرنا فرشتوں سے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ عقل والے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ جواب دے سکیں عقل مندوں کے بغیر کوئی اور. یعنی جواب جو دے گا تو جواب وہی دے گا جس کے پاس عقل ہوگی. کسی کے سوال کرنے پر، کسی کے خطاب کرنے پر اگر وہ مخاطب جو ہے وہ جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل ہے. یہ جو ہے فائدہ نکلا. یہ اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پڑی کہ بہت سے جو ہے کجروی اختیار کرنے والے، بہت سے گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں. تو یہ آیت کریمہ کا دوسرا فائدہ تھا. اسی طرح سے آیت کریمہ کا ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ عز و جل کے لیے افعال کا ثبوت، اللہ رب العالمین کے لیے افعال کا ثبوت، اللہ رب العالمین کے لیے اعمال کا ثبوت. یعنی اللہ رب العالمین کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کام کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ یفعل ما یشاء. اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو گویا کہ اس میں اللہ رب العالمین کے لیے فعل کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ثم استوى. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس میں فعل جو ہے وہ ہے جاعل، اس میں فاعل یعنی کام کرنے والا، میں بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی میں بناؤں گا. تو یہ کہا اس میں اللہ عز و جل کے لیے فعل کا ثبوت ہے. بہت سے بدعتی لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے افعال کا ثبوت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے فعل کا ثبوت کرنا جائز نہیں ہے. یعنی فعل کو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیا تو کہتے ہیں وہ یہ جائز نہیں ہے. افعال کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ فعل جو ہے یہ حادثہ ہے، اور حادثات جو ہیں وہ نہیں ہوتے مگر یہ کسی ایسے شخص سے کے ذریعے سے جو حادثہ کرنے والا ہوتا ہے. تو
اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نہ آئے گا، نہ اللہ رب العالمین عرش پہ جلوہ افروز ہوگا، اور نہ اللہ رب العالمین عرش سے جو ہے نزول فرمائیں گے، اور نہ بات کریں گے، نہ ہنسیں گے، اور نہ خوش ہوں گے، اور نہ تعجب کریں گے۔ یہ سارے کے سارے فاسد دعوے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، اور آئیں گے قیامت کے دن اللہ اور اس کے فرشتے۔ اسی طرح سے الرحمن علی العرش استوى، اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اترتے ہیں آسمانی دنیا پر ہر رات کے آخری حصے میں، اور کہتے ہیں جو ہے حل من سائل فاجیبہ، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، اور یہ جو ہے طلوع فجر تک یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اور اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تبسم فرماتے ہیں اس شخص سے ہنستے ہیں اس شخص پر جو شخص رات میں اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر جو ہے کیا ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھے اور پھر وہ اللہ سے مانگے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی پر ہنستے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے کیا ہے کوئی چیز کھائے تو اس پہ کیا ہے وہ الحمدللہ کہے، جب بندہ کوئی پانی کا گھونٹ پیے تو الحمدللہ کہے، اس پہ اللہ رب العالمین جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ رب العالمین کو پسند بھی ہے، جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ کہنا کہ حادثات جو ہیں یہ حادث کے جو ہے یہ جو ہے کیا ہوتا ہے یہ حادث کے اندر ہوتے ہیں، یعنی یہ حادثہ کرنے والے کے اندر ہوتے ہیں، تو گویا کہ حادث کوئی نئی چیز، تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگی، اس میں تشبیہ ہوگی کائنات سے، لیکن ان کی یہ جو ہے ان کا کہنا جو ہے کیا ہے یہ مردود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات ایسی جیسے اللہ کے شایع نشان، اور بندوں کی صفات ایسی جیسے بندوں کے شایع نشان۔ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہیں وہ کیا ہے وہ کاملہ ہیں، مکمل ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، جبکہ بندے کی صفات جو ہیں ان میں خلل ہے، ان میں کمی ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے فعل کا ثبوت نہیں ہے، ان کا رد کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا رد، ان کی تردید ایسے ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ نص کے مقابل میں ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اللہ کے لیے فعل ہے جاعل، تو یہ ان کا قول جو ہے اس نص کے مقابل میں ہے۔ جو نص کے مقابل میں جو بات کہی جائے وہ مردود ہے۔ اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے فعل ثابت نہیں جو مسلم نہیں ہے، کیونکہ حوادث جو ہیں وہ اس اول کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کا رد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعال لما یرید ہونا یہ اللہ رب العالمین کے کمال کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا فعال لما یرید، فعال لما یرید، تو فعال لما یرید جو ہے یہ کیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کامل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات تمام میں سے ہے، کیونکہ جو شخص کرتا نہیں، جو شخص فعل نہیں کرتا، یا تو وہ عالم نہیں ہوگا اور نہ اس کو کرنے کا ارادہ ہوگا، اور یہاں وہ عاجز ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر سکے تو کام نہیں کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوگا کہ اس کو علم ہی نہیں کام کرنے کا، یا دوسرا چیز کہ اس کو علم تو ہے لیکن اس کو ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر عالم بھی ہے، پتہ بھی ہے کام کرنے کا، اس کو ارادہ بھی کرتا ہے لیکن طاقت بھی ہونی چاہیے، تو گویا کہ جو ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے اس کو طاقت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تب جو ہے کمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین
عالم بھی ہیں، اللہ رب العالمین ارادہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین طاقت بھی رکھتے ہیں کام کرنے کے، افعال انجام دینے کے۔ یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں کے دونوں وصف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ان لوگوں کا خیال ہے، یہ جو اہل بدعت ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین افعال انجام نہیں دیتے، ان کی عقل پہ ماتم کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نقص سے منزہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین افعال سے بری ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نقص سے بری ہے، اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ حد درجہ نقص ہے، یہ حد درجہ نقص ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین افعال نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہ کرنے کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک عالم نہیں ہوگا کوئی شخص، یا کوئی جو ہے کیا ہوگا، کوئی ارادہ نہیں کرے گا، یا پھر اس کو طاقت نہیں ہوگی، اس لیے کام نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم افعال کی نفی کرتے ہیں تو افعال کی نفی پہ کیا ہوگا؟ افعال کے نفی پہ ہم گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ علم نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ رب العالمین کو طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ارادہ نہیں کرتے، جبکہ قرآن کی بہت سی آیات جو ہیں وہ کیا ہے؟ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف بنتی ہے ہم سبوں پر، اللہ رب العالمین کی تعریف بنتی ہے ہم سبوں پر کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ایسا کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی تنزیہ کا دعویٰ دار ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی تنقیص کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان جیسے لوگوں سے ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے جن آزمائشوں میں وہ لوگ واقع ہوئے ہیں جن کی عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیوقوفانہ عقل ہے، جنہوں نے منقول کی تحریف کی، یعنی جنہوں نے قرآن کی تحریف کی، جنہوں نے حدیث کی تحریف کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے افعال کا جو ہے کیا فرمایا؟ فعال، فعال، فعال جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کرنے والا، بہت زیادہ کرنے والا، لما یرید، اس چیز کو جو کیا ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ لیکن ان کے پاس جائیے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے لیے فعل ثابت نہیں ہے، وہ ہے کہ ان کو آزمائش ہے، اللہ نے ان کو اپنے دین سے دور رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے فہم سے ان کو دور رکھا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے ہم پر کہ ہم کیا ہے؟ ہم فہم حاصل کریں، کتاب و سنت کا فہم حاصل کریں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو ایسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا، ہم قرآن کو ایسے جانیں جیسے سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا تیسرا فائدہ تھا۔ اور چوتھا فائدہ ہے اس آیت کریمہ کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ کہ بنو آدم جو ہیں، بنی آدم، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک قول میں یہ کہا گیا تھا۔ اور یہ امر واقع ہے کہ بنی آدم ایک کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے خلیفہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض جو ہے خلفاء ایسے ہیں جو 100 سال تک رہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 1 سال تک رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ 10 سال رہتا ہے، کوئی 20 سال رہتا ہے، کوئی 30 سال رہتا ہے، کوئی 1 دن۔ اس قسم کے بھی جو ہے خلفاء گزرے ہیں جو 1 دن، 2.5 دن، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ۔ تو گویا کہ یہ بھی، اور اسی طرح سے گویا کہ ہم کہیں گے کہ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ کیا ہے؟ مختلف انداز سے خلیفہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ عز و جل کی حکمت ہے، کیونکہ اسی طرح سے خلیفہ بنتے ہیں۔ اور ایک اور نقطہ کی جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے، پہلے باپ ہوتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، اس سے پہلے دادا ہوتا ہے، دادے کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا۔ دادا جو ہے وہ 100 سال تک زندہ رہا مثال کے طور پر، اور باپ جو ہے وہ 60 سال تک زندہ رہا مثال کے طور پر، اور بیٹا جو ہے وہ
30 साल तक जिंदा रहा मिसाल के तौर पर, या इससे कम ज्यादा, तो ये जो उम्र है बाप की, दादा की और बेटे की, ये मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ अंदाज से वो एक दूसरे के जो है क्या है खलीफा बनते हैं। और आप गौर करें कि अगर कायनात के अंदर जितने लोग पैदा होते हैं वो सारे के सारे बाकी रहते दुनिया पर, तो जमीन जो है ये तंग पड़ जाती, जमीन तंग पड़ जाती, जगह नहीं रहती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलीफा बनाया कि मौत जो है वो मुसल्लत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किल बिकुम, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किल बिकुम, आप कह दो इनसे कि तुमको वफात देता है मलकुल मौत, जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। मलकुल मौत का काम ही है कि रूहें कब्ज करना। मलकुल मौत का काम ही है कि वो क्या है, लोगों की रूहों को कब्ज करता है। वो जुल्म नहीं करता, बल्कि ये अम्र इलाही है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है उसे, और वो ऐसा करता है। फर्ज कर लें अगर लोग मरते नहीं बल्कि जिंदा रहते तो क्या हाल होता कायनात का। कायनात के हालात जो है वो बिखर जाते, कायनात के हाल तबाह हो जाते। तो अल्लाह ने मौत का सिलसिला जो है क्या है कायम किया, और मौत का जो है क्या है, मौत का सिलसिला कायम करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर अपने फजल से, अपने करम से, अपनी वहदानियत से, अपनी किबरियाई, अपनी कुव्वत और ताकत से ये सारा निज़ाम कायम किया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। तो गोया कि ये क्या है, ये भी इस आयत के फवाइद में से एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसी तरह से इस आयत करीमा का एक फ़ायदा और ये भी है कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। फ़रिश्तों की इबादत का इसमें सबूत है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि फ़रिश्तों ने कहा वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तस्बीह बयान करते हैं आपके हम्द के साथ। हम आपकी तस्बीह करते हैं आपके हम्द के साथ, यानी तस्बीह भी करते हैं और हम्द भी करते हैं। व नुक़द्दिसु लक, और हम आपकी तक़दीस भी बयान करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले कहा था कि तस्बीह जो है अदना दर्जा है और तक़दीस ये आला दर्जा है ततहीर का, तो जो है पाकी बयान करने का। तो ये क्या है, इसमें पता चला कि फरिश्ते जो हैं वो क्या हैं, वो इबादत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह फरमाया कि वयफ़अलून मा युअमरून, वयफ़अलून मा युअमरून, कि फरिश्ते वो करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। और दूसरी जगह फरमाया कि युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून, युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार, कि फरिश्ते शब और रोज, फरिश्ते रात और दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं। ला यफ्तरून, वो थकते नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज को तशरीफ ले गए, तो मेराज में तशरीफ आप ले तो आपने फरमाया कि मैंने जो है आसमान पे जब मैं गया, आसमानों पे गया, तो मैंने आसमानों को फरिश्तों से अटाअट भरा हुआ पाया। वहाँ तल धरने की जगह नहीं है, वहाँ 4 इंच का जो है क्या है, 4 इंच की भी जगह नहीं है धरने की, जो है तल धरने की, अपना पाँव रखने की वहाँ फरिश्ते हैं। कोई फरिश्ता जो है वो रुकू में है, कोई फरिश्ता सजदे में है, कोई फरिश्ता जो है वो क़ियाम में है, कोई फरिश्ता तस्बीह करता है, कोई फरिश्ता तहमीद कहता है। और फिर फरमाया कि मैं बैतुल मामूर में भी पहुंचा। जब बैतुल मामूर में मैं पहुंचा तो बैतुल मामूर में भी क्या है, फरिश्ते मौजूद थे जो तवाफ करते थे। और फिर आपने फरमाया कि फरिश्ते इतने ज़्यादा हैं आसमान के अंदर कि वो फरिश्ते क्या हैं, वो फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं हर रोज़ बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। और जिस फरिश्ते ने एक बार तवाफ किया, क़यामत की सुबह तक उसको दोबारा तवाफ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है रश है, इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। तो गो कि फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका काम क्या है, उनका काम अल्लाह की इबादत करना है। वो अल्लाह ही के बंदे हैं, वो अल्लाह के शरीक नहीं हैं, वो अल्लाह के सहीम नहीं हैं, वो अल्लाह के मुतवाज़ी नहीं हैं, वो अल्लाह के हमसर नहीं हैं,
یا اللہ رب العالمین کے مشیر نہیں ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے وزیر ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چلا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ سے۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ کا سے یہ نکلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین میں فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتوں کو پسند نہیں ہے کہ کائنات کے اندر جو ہے کیا ہو، فساد ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرشتہ صفت بنیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرشتہ صفت بنیں، اور ہم بھی فساد کے قائل نہ ہوں، ہم بھی فساد کو زمین کے اندر پھیلنے نہ دیں۔ اور سب سے بڑا فساد جو ہے وہ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، الکفر باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کا انکار کرنا، اور اسی طرح سے دین کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کرنا جن چیزوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف نہیں لائے، جن چیزوں کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے کائنات کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فرشتے صفت بنیں اور فساد کو ہم بھی پسند نہ کریں، ہم بھی آپسی چپقلش ہو، آپسی معاملات ہوں، آپسی مسائل ہوں، ان مسائل میں بھی ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں، اور ہم ان مسائل کو ایسے حل کریں جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ہم پر واجب بنتا ہے کہ ہم ان کی صفات کو اپنائیں، ہم فرشتوں کی صفات کو اپنائیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد پھیلاتا ہے اس میں، جو خون پھیلاتا ہے، چاہے قتل ہو، چاہے بدکاری ہو، چاہے چوری ہو، چاہے جتنی بھی برائیاں ہیں کائنات کے اندر، ان ساری برائیوں کے تئیں ہمارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے بغض کریں گے، ان برائی والوں سے بغض کریں گے، ان کو ہم دعوت دیں گے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، ہم ان کو یاد دلائیں گے اللہ کے بندے یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ فساد ہے کائنات کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فرشتوں کی صفات کو اپنائیں، ہم بھی فرشتے صفت بنیں۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اندر موجود خیر کا ذکر کرے۔ اگر کسی شخص کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ کیا ہے، وہ اس خیر کو ذکر کرے، لیکن یہ فخریہ نہ ہو، یہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے نہ ہو، یہ اس لیے نہ ہو کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ بطور تحدیث نعمت اپنے اندر موجود خیر کو ذکر کرے شخص۔ یہ کہاں سے لیا؟ یہ اس سے لیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، اور ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اپنے فعل کا ذکر کیا، گویا کہ انہوں نے اپنی سرشت کو بیان کیا اللہ رب العالمین سے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے غافل تھے، یہ نہیں کہ یہ ان کو فخر تھا، ان کو غرور تھا، بلکہ یہ بطور تواضع، بلکہ یہ بطور تحدیث نعمت۔ اور اسی طرح سے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں ولد آدم کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 11,000، اور اسی طرح سے ترمذی کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث، اور اسی طرح سے حدیث نمبر 3148 اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 4308۔ تو یہ حدیث ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح الاسناد، اور اسی طرح سے صحیح ترمذی میں فرمایا صحیح۔ تو یہ جو حدیث ہے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن کوئی فخر نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک اپنے اندر جو خیر ہو اس خیر کو آدمی بیان کرے بطور تحدیث نعمت، بطور تکبر نہیں، بطور فخر نہیں۔ فخر کرنا درست نہیں ہے، لیکن اپنے اندر بھلائی کو اجاگر کرنا اس کا حق ہے، یہ حق ہے، لیکن یہ جو ہے آدمی کو گمراہ نہ کرے، یہ آدمی کو غلط طرف نہ لے جائے۔
اب اگر جو ہے مقصد جو ہے وہ کیا ہے، فخر ہو یا تزکیہ ہو، یعنی آدمی اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تم اپنے آپ کو پاک نہ جانو، اپنے آپ کو پاک مت کہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ کون متقی ہے، کون تقوی شعار ہے، کون وفادار ہے، یہ اللہ کو علم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین تم کو جانتا ہے جب تم زمین میں تھے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تم کو تب بھی جانتا ہے جب تم اپنی والدہ کی پیٹ میں جنین تھے، جب اپنی جو ہے والدہ کی پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ رب العالمین تمہیں جانتا ہے، تو تم اپنے آپ کو پاک مت کہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو کیا ہے، جو زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر کسی کو پاکی عطا فرما دے، یہ اللہ رب العالمین، یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو پاک کر دے شرک سے، بدعات سے، کفر سے، برائیوں سے، ساری چیزوں سے اگر اللہ رب العالمین کسی کو پاک کر دے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، سورۃ نور کے اندر ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے اور یہ بہت جو ہے کیا ہے، بہت اطہر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم تزکیہ نفس نہ کریں، ہم اپنے آپ کا تزکیہ نہ کریں اور فخر نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو یہ جو ہے مسئلہ اس سے نکلتا ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ من باب تحدیث نعمت یہ کہنا، مثلا کوئی طالب علم کہے میں پڑھتا ہوں فلاں جگہ پر، میں پڑھتا ہوں الکلیت السلفیہ کے اندر، میں پڑھتا ہوں الکلیت جو ہے کوئی اور، تو گویا کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے بطور تحدیث نعمت لا حرج، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں جو ہے جگہ پڑھتا ہوں، اب میں پتہ نہیں بہت بڑا عالم ہوں، اب میں علامہ ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ تزکیہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ کا ایک اور فائدہ یہ بھی نکلا، وہ ہے کہ فرشتے اللہ عز و جل کی کتنی عظیم تعظیم کرتے ہیں، کتنی عظیم تعظیم کرتے ہیں، یعنی ملائکہ کی تعظیم کی حد اللہ رب العالمین کے لیے کہ وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، اور ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس آیت کریمہ کے فوائد جو ہے وہ پورے ہوئے۔ انشاءاللہ کل اگلی آیت کریمہ ہم پڑھیں گے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو کھول دے اپنی کتاب کے لیے، اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائیں کہ جو جب عمل کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے، جب وہ کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔